کے ظاہر ہے ابھی ہم جو کنفرم فگر ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ موجود تھے. کورونا کے اثرات کراچی میں دودھ کی فی لیٹر قیمت اس وقت تو 90 روپے ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قیمت اور کم نہیں ہوگی بلکہ خدشہ یہ ہے کہ 200 روپے تک پہنچ سکتی ہے. صدر ڈیری فارمر ایسوسی ایشن شاکر عمر صاحب نے کہا ہے کہ کورونا اور پابندیوں کے باعث جو پیداوار ہے اس میں کمی ہوئی ہے، مزید کمی ہو سکتی ہے. پنجاب اور اندرون سندھ سے جانوروں کا نہ آنا، فارمرز کو چارہ نہ ملنا کم سے کم 20 لاکھ لیٹر پیداوار کی کمی کا باعث بن رہا ہے. یہی نہیں، حالت سپلائی متاثر ہونے کے بعد شہر میں دودھ کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. شاکر عمر صاحب اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ سر ابھی تو سچویشن کافی کنٹرول، کافی بہتر ہے کہ ظاہر ہے جہاں پر ایک عام صارف جاتا ہے دودھ لینے کے لیے تو فی لیٹر 90 روپیز اس کو مل رہا ہے، 85-90 روپیز مل رہا ہے، کہیں پر اس سے بھی کم مل رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 روپے تک چلی جائے گی قیمت. دیکھیں جی، اصل میں شہر میں 90 روپیز جو بھی کیا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے. اوکے، قیمتیں وہی ہیں جو تھیں اور وہی رہیں گی، اور اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا کرونا کے یہ لاک ڈاؤن کے فوری بعد تقریباً 20 روپے لیٹر تک کا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی کرونا کو شکست دیں گے. بہت اچھی بات ہے. پر بہت ضروری یہ ہے کہ ہم پورے ہوم ورک کے ساتھ یہ لاک ڈاؤن کرتے، ہم ڈیری سیکٹر کو، پولٹری سیکٹر کو مد نظر رکھتے اور اس کی دودھ کی ترسیل اور اس کی فروخت کو یقینی بناتے. اور سب سے عوام بڑا مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ آپ کے نزدیک یہ کہ ایک تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، پھر یہ کہ جب شاپس بند ہوگی، ریسٹورنٹس بند ہوں گے تو اس کا امپیکٹ بھی ہے. اس وقت جو آپ کا دودھ کا کنزیومر ہے وہ ایک گھر کا فرد ہی رہ گیا ہے، فیملیز رہ گئی ہیں، کنبے رہ گئے، کمرشل نہیں جا رہا. یہ پرابلم ہے. جی ابھی چونکہ دیکھیں کیفیز وغیرہ بند ہیں، تقریباً 10 لاکھ 12 لاکھ لیٹر ان میں دودھ لگتا تھا. باقی دودھ کی دکانوں کی جو انہوں نے ٹائمنگ کم کی ہے تو اس کی بنیاد پہ بھی دودھ کی کھپت کم ہو رہی ہے. اور کچھ لوگوں نے، جیسے کہ جو لوگ تازہ دودھ استعمال کرتے تھے، جو کورونا کا خوف ہے، جو آئسولیٹ لوگ بھی کر رہے، انہوں نے ڈبہ بند دودھ بھی اپنے گھروں میں لے کے رکھ لیا. یہ بھی اس کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے شاکر صاحب، مجھے دوبارہ سے بتائیں گے آپ، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ 20 روپے اضافہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی ویڈیو میں 200 روپے تھا، تھوڑا سا کلیئر کریں. جی میں کلیئر آپ کو کر دوں. دیکھیں ہمارے ہاں 2 نظام ہے دودھ کے. اوکے، ایک ہے جو سالانہ بندی کا نظام ہے، ایک ہے اوپن دودھ منڈی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا تعین کرتا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو اوپن دودھ منڈی ہے، کیونکہ آپ کے پاس طلب زیادہ ہوگی، رسد کم ہوگی، دودھ کی پیداوار ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں بڑھا پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب جو جیسے ہماری 2000 ہم دودھ دینے والے مویشیوں کو اور اپنے کیٹلز کو سلاٹر کراتے تھے کراچی کی گوشت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اب نیا جانور آپ کے پاس آ نہیں رہا، پیسہ آپ کے پاس دکانوں سے نہیں آ رہا، آپ وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں چارے کی مد میں، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کی دودھ کی پیداوار کم ہوگی اور فارمر کی قوت خرید کم ہو گئی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے، ابھی آپ نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے اس شعبے کو نہیں دیکھا گیا. تو اب یہ بتائیے، دیکھیے لاک ڈاؤن ضروری ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے، طے شدہ بات ہے. تو اب یہ بتائیے کہ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، یا پھر یوں اس کو ایسے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس تجاویز کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، اس سلسلے میں جس طرح دیگر شعبوں کو دیکھا گیا ہے، تمام چیزوں پہ انہوں نے دوبارہ ڈیری سیکٹر کے حوالے سے بھی دوبارہ نوٹیفیکیشن کیے ہیں. سی ایم صاحب نے جیسے ان کا نوٹیفیکیشن آتا تھا میں انہیں ای میل کرتا تھا، اور پھر سی ایم صاحب کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں یا کمشنر صاحب مجھ سے رابطے میں آتے تھے، اور بڑا اچھا کوآرڈینیشن تو اچھی ہے. جی اور پھر نئے نوٹیفیکیشن کرتے تھے، پھر اگلے دن نیا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے تو وہ کینسل ہو جاتا تھا پچھلے دن والا. تو اس میں خرابی رہی، اور پورا چونکہ ہوم ورک پورا میں سمجھتا ہوں نہیں تھا، تو کہیں پولیس نے گاڑیاں روکی، کہیں آگے رینجرز نے دکانیں بند کی. اب جیسے کہ کل کراچی بھر کی دکانیں دن کے وقت بھی بند کرا دی. کتنے بجے؟ کل 10-11 بجے نیو کراچی کی تمام دکانیں رینجرز کی جانب سے بند کرائی گئی. کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو حکومت کی طرف سے کلیئرلی کہا گیا نا کہ 5 بجے تک دکانیں فی الحال کے نوٹیفیکیشن مطابق کھلی رہیں گی. مجھے پلیز آپ یہ بتائیں کہ مسئلہ کہاں پر آیا ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سرحد بند ہے ہماری پنجاب اور سندھ کی، تو اس سرحد کے بند ہونے سے آپ کی اس صنعت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟
جی یہ تو ظاہری سی بات ہے، نقصان پہنچنے کی بات یہ، اس سے ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھا پا رہے، ہمارا جانور نہیں آ رہا، چارہ ہمارا وہاں سے آ رہا ہے، پر چارہ ہمیں پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے جانور جو سلاٹر کرا رہے ہیں، دودھ کی مد میں جو پیسہ آتا تھا اس سے ہم چارے کے پیسے پورے کرتے ہیں۔ دیکھیے جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے نا، تب تک ایک بات تو ذہن میں رکھنی ہوگی، اگر اتھارٹیز سچویشن دیکھتی ہیں ورسٹ ہوتے ہوئے تو وہ دن کے کسی بھی حصے میں آ کے بند کروا سکتی ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو اس معاملے میں تو آپ لوگوں کو خود کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، نہ کہ آپ حکومت پہ ریلائی کریں۔ اگر وہ ایک ایریا میں یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایسے دیکھ لیجیے نا، اگر وہ ایک ایریا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ جمع ہو رہی ہے، دھکے پڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ اس ایریا میں سختیاں کریں گے، وہ وہاں مارکیٹ بند کریں گے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ سچویشن، اگین میں اسی پر آتی ہوں، وہ سچویشن ہو یا پھر یہ سچویشن ہو، اس کے لیے آپ کے پاس میں ایک اچھی سی تجویز ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، کرونا ہماری زندگی میں ترتیب لے آیا، ہم نے فاصلے بنا لیے ہیں، جیسے کہ دودھ کی دکانوں پہ دھکم پیل جو ہوتی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اور بتدریج آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو جن دکانوں پہ، جن جگہوں پہ دھکم پیل تھی، اچھا دودھ فروخت ہوتا تھا، وہاں پہ یہ صورتحال پیش آئی ہے، نیو کراچی کی بڑی دکانیں بند کرائی گئی ہیں کہ جی رش ختم کریں۔ اس کی بنیاد یہی رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل، پر بہت ضروری ہے کہ اس میں انتظامیہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ کیسے کیسے؟ جیسے کہ پولیس موبائل جہاں پہ رش لگتا ہے کھڑی ہو جائے، ترتیب بنانے میں ہماری مدد کرے۔ کافی جگہ پہ پولیس نے کیا، رینجرز نے کافی ایکٹیو کام کیا ہے اس تو معاملے جی میں۔ ماشاءاللہ تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، عوام الناس بھی کر رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ ہم اس کرونا کو شکست دیں گے۔ تو میں میڈیا سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ڈیری سیکٹر کی بہتری کے لیے۔ تو یہ خبر لے کر آتے ہیں میں اتنا مہنگا کرنے والا ہوں، آج آپ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں جی، ویری نائس نا، یہ تو ایک قوم بن کے اس سے نمٹنا ہوگا نا ہمیں، اور اس سے انشاءاللہ نہیں۔ شاکر صاحب، اگر سچویشن ایسی ہی رہتی ہے، لاک ڈاؤن ایسے ہی رہتا ہے اور یہ مسائل ایسے ہی رہتے ہیں، کوئی حل ہے جو کہ پرپوز کیا جا سکے کہ دکان ختم، گھروں میں دودھ پہنچے اور اس طریقے سے پہنچے کہ خطرہ بھی نہ رہے، کورونا کا خطرہ بھی نہ رہے؟ اصل میں جی ایسا ممکنات میں سے ہے۔ آپ کے میرے جو پہلے شروع کے پروگرام تھے، پچھلے سال ہم نے 50 سے زیادہ دودھ کے برانڈ لانچ کیے ہیں اور وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ میرا خود برانڈ ہے گجر ڈیریز کے نام سے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم گھروں میں پہنچا رہے ہیں، پر میں آپ کو بتا دوں کہ جی اتنی بڑی تعداد میں گھروں پہ دودھ پہنچانا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو قوت خرید نہیں ہے لوگوں میں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم سستا دودھ لوگوں کو فراہم کریں، اچھا دودھ فراہم کریں۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، بہت اچھا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب آپ اتنے اچھے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں نا، دودھ ضائع ہو جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس کو آپ حکومت کے سامنے کوئی ایسا پلان رکھ دیں کہ جی یہ آپ ہم سے دودھ لیجئے، اتنے ریٹ پہ لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں جس محنت کش طبقے کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں نا، آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے، لیکن آپ ہم سے مارکیٹ سے اتنے کم پہ لے لیں۔ اصل میں جی دیکھیں، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان تو دیگر مسائل میں کرونا میں الجھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے این جی اوز نے رابطہ کیا، بہت شکریہ مولانا بشیر فاروقی صاحب کا، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے ہم سے رابطہ کیا، میڈیسن مارکیٹ کے چیئرمین صاحب نے ہم سے رابطہ کیا، اور آج تمام چیزیں وہ ہو جائیں گی۔ جو دودھ ضائع ہو رہا ہے کم قیمت، وہ انہوں نے کہا جس قیمت آپ کا اوپن دودھ منڈی میں فروخت ہوتا ہے آپ ہم سے پیسے لیں اور ہماری مدد کریں دودھ تقسیم کرنے میں۔ وہ پیک کریں گے اس دودھ کو اور پھر گھروں تک پہنچائیں گے؟ جی، وہ پیک کرنے میں ہم مدد کریں گے ان کی، کیونکہ وہ اگر ٹنکیوں میں دودھ لے کے جائیں گے تو وہ ترسیل نہیں کر پائیں گے۔ ایک منٹ، اس کو مجھے تھوڑا سا ایسے نا تھوڑا سا بریف کر کے بتائیں، وہ دودھ جو خدا نخواستہ ضائع ہو سکتا تھا، آپ این جی اوز کے ساتھ مل کر کس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ وہ اس کی پیکنگ کرے گی ایسوسی ایشن، پیکنگ کر کے چلڈ کریں گے پہلے اسے، اس کے بعد اس کی پیکنگ کریں گے، پھر انہیں جس این جی او سے بھی ہماری بات جیسے کہ اب چل رہی ہے وہ منزل تک پہنچے گی، انشاءاللہ لوگوں کے گھروں میں ہم ترسیل کریں گے۔ ہم نے اپنے طور پہ یہ کام شروع کر دیا ہے، ایسوسی ایشن کے طور پہ راشن کی سپلائی ہم نے کرونا کے ٹیسٹ لیبارٹریز کے ساتھ مل کے ایسوسی ایشن کر رہی ہے، اور جو راشن کی تقسیم وغیرہ تمام چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو پھر ہم کیوں یہ بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ دودھ کی قیمت 200 روپے ہو جائے گی؟ یہ تو جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دودھ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور یہ چیزیں آپ کو تسلیم کرنا پڑیں گی، انسان کو بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اور پلیز سوری بات آپ کی کٹ رہی ہے، یہ بتائیے کہ اگر کچھ ایسے سٹیپس لے لیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو چارہ وہاں سے ملنے لگ جائے، پنجاب سے سامان کی ترسیل ہو جائے، مرحلہ وار ہو، سارے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے، تو یہ معاملہ سلجھ جائے گا؟ تو پھر یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا؟ چارہ ہم تک پہنچ رہا ہے، اوکے۔ کراچی پولیس نے بہت ہماری مدد کی ہے، ہماری گاڑیوں کو نہیں روکا، تمام ڈی آئی جیز میرے رابطے میں،
कमिश्नर साहब मेरे राब्ते में, चारा आ रहा है, असल में चारे की कीमत हमें जानवरों को स्लाटर करा के देनी पड़ रही है, दूध को फरोख्त करके उसकी कीमत हमें हासिल नहीं हो रही। दुकानों से आपको जी जी, मैंने दुकानों में तो बिक रहा है। कल मैंने अपील की, नहीं जी दूध बहुत सारा खराब हो रहा है, जो घर की जरूरत है वो तो पूरी होने के लिए लोग ले रहे हैं दूध। अब देखें जी, कैफेज बंद होना एक बात, जो 15 लाख लीटर या 12 लाख लीटर कैफेज पे जाता था उसकी कीमत तो हमें नहीं मिल रही ना। अब देखें, जब दुकानदार से मिडलमैन को पैसा मिलेगा, मिडलमैन फार्मर को देगा, फार्मर को जब पैसा नहीं मिल रहा तो वो कहां से पूरा करेगा? चारा तो बेजबान जानवर ने, मवेशी ने खाना ही खाना। ठीक है, जरा ये तो एक मामला है दूध का। एक चलते चलते कमेंट मुझे जरा पोल्ट्री सेक्टर से मुतालिक भी कर दीजिए, वहां उस पे क्या मसाइल है? देखें जी, पोल्ट्री सेक्टर के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंतहाई संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। पोल्ट्री सेक्टर तबाही के दहाने पे खड़ा है जहां तक मेरे, उसमें क्या इश्यूज हैं? देखें जी, उसमें भी यही इसी किस्म के इश्यूज हैं कि उसके सिलसिले में तो आप पीपीए से बात करें, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, तो खलील सत्तार साहब को बुलवा लें या दीगर को आप बुलवा सकते हैं, मैं उस पर कोई बात करूं वो मुनासिब नहीं है। इश्यूज वहां पर भी हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और दूध की कीमतें बढ़ सकती के मसाइल हैं, बट अगर ये इश्यूज एड्रेस हो जाएं, टाइमली एड्रेस हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट और इदारे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो सकता है, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, बट ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि डिस्कस ना हो या सॉल्व आउट ना हो। और इस सारे किस्से में कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं, वो भी आज हमने डिस्कस किए।